ڈاکٹر الیاس صادق ہے. میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میڈیکل سینٹر لاہور میں ایز اے پروفیسر آف ویسکولر سرجری سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں. اپنے ایکسپیرینس اور کریئر کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے پاکستان سے MBBS کیا، کچھ عرصہ یہاں سرجری میں ٹریننگ کی. اس کے بعد میں آئرلینڈ چلا گیا اور آئرلینڈ میں نے تقریباً کوئی 15 سال کی ٹریننگ کی ہے، جس میں کچھ عرصہ جنرل سرجری میں اور اس کے بعد کافی لمبا عرصہ ویسکولر سرجری میں ٹریننگ کی ہے. اور گلاسکو سے میں نے اپنا FRCS کیا تھا پہلے، اور اس کے بعد ویسکولر سرجری کی ٹریننگ کے بعد میں نے انٹر کالجیٹ بورڈ کیا، وہ بھی گلاسکو سے. اور یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد میں 2012 میں پاکستان واپس آ گیا، اور تب سے لے کے یہاں اب تک میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں. ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہیٹ بیسڈ ٹریٹمنٹ ہے. اس میں ایک انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے جو ہیٹ جنریٹ کرتا ہے، اور آپ کی وینز میں وہ انسٹرومنٹ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے ایک نیڈل کے ساتھ، اور کافی ہائی ڈگری 120 ڈگری سینٹی گریڈ پہ وہ ہیٹ کو جنریٹ کرتا ہے، جس سے آپ کی وین اندر سے برن ہو جاتی ہے. اور اس کو برن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو لیکیج ہو رہی ہے والز میں، اس کو بند کر دیا جائے. اس سے پہلے کی جو ٹریٹمنٹ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ تھی دنیا میں چل رہی، وہ سرجیکل ٹریٹمنٹ تھی. اس سے یہی کام آپریشن کے ذریعے کیا جاتا تھا. لیکیج بند کرنے کے لیے کٹ لگانا پڑتا تھا اور پوری کی پوری وین کو باڈی سے نکالنا پڑتا تھا. اور یہی کام اب جو ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن کے ذریعے ایک نیڈل کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اور ریزلٹ اس کے یا تو بالکل اس کے برابر ہے یا اس سے بہتر ہے. اس کے بعد جہاں تک اس میں انیستھیزیا کا تعلق ہے، تو انیستھیزیا اس میں بالکل اوائڈ ہو جاتا ہے. یہ لوکل انیستھیزیا میں پروسیجر پورے کا پورا کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں پیشنٹ کو اوور نائٹ اسٹے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ کوئی باڈی پہ کٹ لگتا ہے. اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. تو کمپلیکیشنز اس کی بہت ہی منیمم ہے. زیادہ تر مریضوں کو کمپلیکیشن کوئی بھی نہیں ہوتی. اگر کسی کو ہوتی بھی ہے تو چھوٹی موٹی کو بروز ہو جاتا ہے، تھوڑی سی پین ہوتی ہے تھوڑے دن کے لیے، جو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. صرف ایک اس کی سیریس کمپلیکیشن ہے جو کوئی 1000 میں کسی ایک مریض کو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیپ وین تھرومبوسس، یعنی کہ DVT. تو یہ کبھی کبھار کسی مریض کو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت ریئر ہے. آج تک ہمارے کسی مریض کو اللہ کے فضل سے نہیں ہوئی. پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر میں جب لے کے جاتے ہیں، اس کو ٹانگ کو کلین کرتے ہیں اینٹی سیپٹک سولوشن کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ دیکھ کے وین کو اس میں نیڈل ڈالتے ہیں. اس نیڈل کے تھرو ہی وہ جو لیزر کی جو پروب ہوتی ہے وہ اندر جاتی ہے، اور لوکل انیستھیزیا دیتے ہیں پوری ٹانگ کے اس سیگمنٹ میں. اور اس کے بعد اس کو ایک بٹن ہوتا ہے جس سے یہ بٹن دبا کے مشین ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کو اندر سے وین کو برن کر دیتی ہے. اس میں لوکل انیستھیزیا دینے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جب ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اس کی آپ کو پین نہ ہو اور کوئی اندر کوئی اور آرگن ڈیمیج نہ ہو. یہ پروسیجر تقریباً 45 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے تقریباً آدھے پونے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے اندر اندر مریض کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. اور مریض کو کسی ویل چیئر کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. مریض خود چل کے گھر جا سکتا ہے، اور وہ اگلے دن اپنے کسی کام پہ یا جاب پہ بھی جا سکتا ہے. جہاں تک اس کی کامیابی کا تعلق ہے، تو یہ اس کی کامیابی تقریباً 98% ہے. یعنی کہ جب ہم 100 مریضوں کو دیکھیں تو اس میں 98% مریضوں میں یہ سکسیسفلی کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی مریض میں یہ سکسیس اس کی نہ ہو تو پھر اس میں سرجیکل آپشن ہو جاتی ہے. وہ ہے ریکنس کا. ریکنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ویریکوز وین کی ایک دفعہ ٹریٹمنٹ ہو گئی تو یہ دوبارہ بھی آ سکتی ہے. تو یہ تقریباً 5 to 10% رسک ہوتا ہے 5 سے لے کے 10% تک دوبارہ آنے کا. وہ جب آپریشن آپ کرواتے ہیں اس میں بھی اتنا رسک ہوتا ہے، لیزر سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس میں بھی اتنا ہی رسک ہوتا ہے. اور اس کا مطلب ذرا کلیئرلی سمجھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 مریضوں کی ٹریٹمنٹ آپ اس میتھڈ سے کرتے ہیں تو اس میں صرف 5 اور 10 مریض ایسے ہیں جن کو دوبارہ ویریکوز وینز بننے کا چانس ہے، اور وہ بھی کئی سالوں کے بعد. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو دوبارہ بن بھی جائے تو وہ اتنی سیویئر فارم میں نہیں آتی، وہ مائنر فارم میں آتی ہے، اور اس کو بڑی ایزیلی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے صرف انجیکشنز کی مدد سے. اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ ہم سرجری پہ اس کو کیوں پریفر کریں. دیکھیں جی، آج کل منیملی انویسو کا زمانہ ہے. سرجیکل فیلڈ میں نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور ان سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ مریض کو کم سے کم پین ہو، چھوٹے سے چھوٹا انسیجن لگایا جائے یا بغیر انسیجن کے بغیر کٹ کے پروسیجر کمپلیٹ کر لیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑی انوویشن ہے ویریکوز وین کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے.
اس میں آپ کو نہ تو باڈی پہ کوئی کٹ لگایا جاتا ہے، نہ مریض کو پورا انیستھیزیا دینا پڑتا ہے، اور نہ مریض کو ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ اور چوتھا اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں اس طرح کی پین نہیں ہوتی جو آپریشنز کی مریضوں کو پین ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹرز ہاسپٹل کا جو ایکسپیرینس ہے اس پروسیجر کو لے کے وہ کافی زیادہ ہے، کافی زیادہ پیشنٹ کو ہم ٹریٹ کر چکے ہیں، اور یہ ٹریٹمنٹ بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے لیول سے ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں، امریکہ یا انگلینڈ میں جا کے یہ پروسیجر کرواتے ہیں تو اسی سٹینڈرڈ کے اوپر آپ کو یہاں سے یہ پروسیجر، اور اس سے کئی گنا کم پرائس پہ یہ پروسیجر یہاں پہ آپ کا کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔